بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیک ڈس آنر کے قانون کے متعلق کہ اگر کوئی شخص کسی دیگر شخص کو کوئی چیک دے دیتا ہے کسی بھی پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے، کوئی قرضہ لیا تھا یا کوئی فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن اس نے کرنی تھی، تو وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے تو اس پر جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو ضمانت اپلائی کی جاتی ہے یا جو اکیوز ضمانت اپلائی کرتا ہے اس میں کورٹ کس اینگل سے دیکھتی ہے اس کیس میں دیکھ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیا قانون اس میں آئی ہے، نئی امینڈمنٹس پروپوزڈ ہیں کہ اگر جتنی اماؤنٹ کا جو چیک ہوگا اس کے حساب سے ہی اس کی جو سزا تجویز کی گئی ہے، اسی حساب سے کورٹ بھی جو ہے اس کو دائر اختیار بھی الگ کر دیا گیا ہے، یعنی مجسٹریٹ کو لمٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر اماؤنٹ بڑی ہے تو سیشن کورٹ کا اس میں پروپوز کیا گیا ہے کہ سیشن کورٹ سنے گی، تو وہ امینڈمنٹس کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے یا صرف وہ ابھی پروپوزڈ ہی ہیں، اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ پھر ایک اور چیز جو سٹیل چیک کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک چیک اگر آج جاری ہوا ہے تو وہ اس پہ ڈیٹڈ آج کی ہے تو وہ کتنی عرصے بعد تک پریزنٹ کیا جا سکتا ہے یا انکیشمنٹ کے لیے یا ڈس آنر کرا جا سکتا ہے۔ تو تمام چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں دو ججمنٹس آپ سے شیئر کروں گا، ایک ہے 2020 YLR 2064 ہے، یہ اس کیس میں پری اریسٹ بیل کنفرم ہوئی تھی، دونوں رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، لیٹسٹ ہیں، اور اس میں جو ہے پری اریسٹ بیل کنفرم ہوئی تھی، اور جو سیکنڈ والی جو ججمنٹ ہے یہ دونوں ہائی کورٹ کے ہیں، 2020 YLR نوٹ 22، اس میں پوسٹ اریسٹ بیل کنفرم ہوئی تھی، یعنی کہ پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے اس کو گرانٹ کی گئی تھی، ایکیوز کو اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا پوسٹ اریسٹ بیل میں۔ اب اس دونوں ججمنٹس میں جج صاحب نے کن اینگل سے دیکھا گیا تھا، اور انہی میں سٹیل چیک کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ سٹیل چیک اصل میں ہوتا کیا ہے، اور اس میں ایک سٹیل چیک کے بارے میں ہی تھا۔ تو انشاءاللہ کافی کچھ انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھنے کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 030358299907 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چیک کسی کو جاری کیا جاتا ہے کسی بھی فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن کے لیے یا کسی لون کی ادائیگی کے لیے، تو وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے، تو اس پہ جو اوفینس لگتی ہے، ایف آئی آر کا اگر اندراج ہو جاتا ہے تو وہ اوفینس لگتی ہے 489F PPC، یعنی پاکستان پینل کوڈ کی ایف آئی آر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اوفینس اس پہ لگی ہوگی چیک کے متعلق۔ اب اس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس اوفینس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، فار ایگزامپل یہاں پہ ڈس آنیسٹلی لکھا ہے، ری پیمنٹ لکھا ہے، فلفلمنٹ لکھا ہے، اور 3 سال لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی شخص ڈس آنیسٹلی چیک جاری کرتا ہے اور کسی پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے، کسی لون کی ادائیگی کے لیے یا فلفلمنٹ آف این اوبلیگیشن کے لیے، اور وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ یہاں پہ 3 سال رکھی گئی ہے، 3 سال یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یا پھر جرمانہ، اور یا پھر بوتھ، یعنی دونوں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میری فالٹ کی وجہ سے ڈس آنر نہیں ہوا بلکہ بینک کی انتظامیہ کی غلطی تھی، بینک والوں کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے میرے پاس تو پیسے تھے، یا جو بھی اماؤنٹ اس کی جو ہے وہ کلیئر لے سکتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو سزا دی جائے گی اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، اور ڈس انٹینشن اس کی، یعنی اس کی جو ہے وہ میلافائڈی ہوتی ہے، اور اس نے جو ڈس آنیسٹلی ایشو کیا ہوتا ہے چیک کو۔ اب اس کی جو دو ججمنٹس ہیں، فرسٹ آف آل جو ججمنٹس ہے 2020 YLR 2064، اس میں کیا بتایا گیا تھا، پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا جو ڈیسیژن ہے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو جو پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ امینڈمنٹس ہیں، یہ ایک بل ہے ہمارے سامنے 2000، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 کا ایکٹ ہے، امینڈمنٹ ہے۔ اس میں یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر تو اس میں جو 418 ہے، پہلے جو 3 سال کی سزا اس پہ لکھی ہوتی تھی کہ جتنی بھی اماؤنٹ کا جو چیک ہے، لیکن یہاں پہ اب اس کو تھوڑا سا بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر جو چیک ہے وہ 10 لاکھ روپے سے کم مالیت کا چیک ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ کتنی ہے، وہ 3 سال ہی ہے۔ اب یہ اس کو ایز اٹ از رکھا گیا 3 سال ہے، اور اس کی جو سزا ہے ایک تو اس کو ہو جائے گی 3 سال سزا، اور اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جرمانہ اس میں کتنا ہو سکتا ہے، جتنی بھی اس چیک پر اماؤنٹ مینشن ہے اس سے دگنا
کم سے کم اس سے دگنا ہونا چاہیے. تو یہ سزا اس کی ہے کہ اگر وہ جو چیک جاری کیا گیا ہے وہ 10 سال سے کم مالیت 10 لاکھ سے کم مالیت کا ہے. اب جو دوسرا اگر ہم چیک جو بات کریں کہ جو 10 لاکھ سے زائد مالیت کا یعنی 1 ملین سے زائد کا ہے لیکن 5 ملین سے کم یعنی 50 لاکھ سے کم مالیت کا ہے تو اس صورت میں سزا 5 سال ہو جائے گی اور جو جرمانہ ہے وہ بھی اسی طرح ڈبل ہو جائے گا جتنی بھی اماؤنٹ چیک پر مینشن ہوگی. اسی طرح جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے کہ اگر جو اماؤنٹ ہے مینشن ہے چیک پر وہ 5 ملین روپیز ہے یعنی 50 لاکھ ہے یا اس سے زیادہ ہے اور 1 کروڑ سے کم ہے, 1 کروڑ 10 ملین ہوتا ہے اس سے کم ہے تو اس صورت میں 7 سال سزا ہو سکتی ہے. باقی وہی جرمانہ ڈبل ہو سکتا ہے جتنی اماؤنٹ اس میں مینشن ہو چیک پہ. اس کے بعد جو الگ آخری والی کیٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ اگر جو چیک جاری کیا گیا ہے وہ 10 ملین اس کی اماؤنٹ ہے یعنی 1 کروڑ روپیہ یا اس سے زائد ہے تو اس صورت میں جو سزا ہے وہ 10 سال جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور وہی اسی طرح اس میں جو جرمانہ ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے جتنی بھی اماؤنٹ چیک میں مینشن ہو. اسی طرح جو امینڈمنٹ CRPC یعنی کرمینل پروسیجر کوڈ میں مینشن ہے, پہلے تو اگر فار ایگزامپل اگر 3 سال اس کی سزا ہے اس 489F میں یعنی کہ جو اماؤنٹ ہے وہ 10 لاکھ سے کم ہے تو اس کو جو ٹرائیبل یہ مجسٹریٹ اس کو سن سکتا ہے. اب اسی طرح اگر اس کی سزا جو 5 سال ہے تو یہ کورٹ آف سیشن ہے, اسی طرح 7 سال میں بھی کورٹ آف سیشن ہے اور 10 سال میں بھی کورٹ آف سیشن ہے. تو یہ ان کی کورٹ کے دائرہ اختیار بھی ان کو بڑھا دیں گے یعنی کہ الگ کر دیں گے, مجسٹریٹ کا الگ اس کو پاور دی گئی ہیں اور کورٹ آف سیشن کو الگ پاور دی گئی ہے. لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے یہ ابھی تک صرف پروپوزڈ امینڈمنٹس ہی کہہ لیں آپ, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا کیونکہ میں آپ کو جو رپورٹڈ ججمنٹس بتا رہا ہوں 2020 میں اس میں بھی کسی بھی جگہ اس کا حوالہ نہیں دیا گیا. حالانکہ اس میں جو چیک کی اماؤنٹ تھی وہ 10 لاکھ سے زائد تھی, ایک 13 لاکھ روپے کا چیک تھا اور ایک تقریباً آئی تھنک 52 لاکھ روپے کا تھا, بالکل جی 52 لاکھ روپے کا تھا. وہ انشاءاللہ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اسٹیل چیک کا بھی ذکر کیا تھا. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس فرسٹ والی رپورٹڈ ججمنٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بہاول پور بینچ کی ہے. 21 جنوری 2020 کو اس کا ڈیسیجن ہوا تھا, جبکہ یہ جو پروپوز امینڈمنٹ والا ایکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 کا تھا, یہ امینڈمنٹ تھی تو اس وجہ سے اس پہ یقیناً اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوا تھا, یہ جو چیک تھا یہ ڈیٹڈ تھا 30/7/2017 کا. اس کی جو اماؤنٹنگ تھی یہ 13 لاکھ روپے کا چیک تھا, یہ ڈسآنر کر دیا گیا. اس پر جو اوفینس لگی جو FIR کا اندراج ہوا 489F اس پہ درج ہوئی اور 13/10/2019 کو FIR کا اندراج کیا گیا. 2017 کا چیک تھا, 2019 میں اس پر FIR درج ہوئی. اب کورٹ میں جب کیس کیا, کورٹ میں جب بیل پٹیشن فائل کی گئی, یہ پری ارسٹ بیل کی بات کروں یہاں پہ میں نے جو ہے یہاں پہ یہ پری ارسٹ بیل کا تھا. اب یہاں پہ کورٹ نے جو اس کو جو ہے وہ پہلے تو اس سے ڈیرائیو کیا کہ اس جو سیکشن ہے 489 اس میں کیا لکھا ہے. تو جیسا کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشنل ایلیمنٹس اس میں کون کون سے ہیں کہ جس سے یہ اوفینس کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. ایک یہ کہ چیک ایشو ہوا ہو یا پھر یہ اور دوسرا یہ کہ یہ ڈس آنیسٹ انٹینشن سے اس کا اجرا کیا گیا ہو. تیسرا یہ کہ اس کی کسی پیمنٹ کی یعنی کہ کسی لون کی ری پیمنٹ کے لیے ادا کیا گیا ہو, جاری کیا گیا ہو, یا فلفلمنٹ آف این اوبلیگیشن کسی ذمہ داری کی مطلب کسی فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن کے جو ہے عوض جو ہے وہ جاری کیا گیا ہو, اور یہ پریزنٹیشن پر ڈس آنر کر دیا گیا. یہ 4 چیزیں اس میں جیسا نے اس میں اخذ کی ہیں. اور جیسا کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک ایلیمنٹ مسنگ ہوگا تو یہ اوفینس کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا جو اوفینس ہے 489F. اب آگے چل کے جیسا نے اسٹیل چیک کا حوالہ کیا, مختلف ریفرنس دیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا ایکٹ کا جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے. تو یہاں پہ جیسا کہتے ہیں کہ جو اسٹیل چیک وہ کون سا چیک ہوتا ہے, وہ چیک ہوتا ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ رہے فار این انریزنیبل ٹائم. اب انریزنیبل ٹائم کیا ہو سکتا ہے, تو یہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو 6 مہینے تک یا 6 مہینوں کے بعد تک جو ہے وہ پڑا رہے جو چیک ہے, اور اگر 6 مہینوں تک جو چیک استعمال نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ اسٹیل چیک کہلایا جا سکتا ہے, اور بینک اس کو اپنی ڈسکریشن پر ریفیوز کر سکتی ہے کہ وہ پیمنٹ کی ادائیگی نہ کرے. اب جیسا اب اس کیس پر آتے ہوئے جیسا نے کیا آبزرو کیا, جیسا کہتے ہیں کہ جو چیک ہے وہ اس ڈیٹ کا ہے 30/7/2017 کا, اور جو کمپلیننٹ ہے اس نے اس کو پریزنٹ کیا 25/3/2019 کو, تقریباً 1 سال 7 مہینے اور 25 دنوں کے بعد اس کو پریزنٹ کیا گیا. اس وجہ سے یہ آؤٹ آف ڈیٹ چیک تھا یعنی اسٹیل چیک تھا, اور اب کمپلیننٹ جو تھا اس کو فلی اویئر تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ کیش نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود اس نے یہ پریزنٹ کیا تاکہ وہ اس پیٹیشنر کے خلاف کیس بنا سکے, مقدمہ درج کروا سکے.
تو اس سے آپ کو ایک چیز یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر تو کسی کے پاس چیک ہے اور وہ فار ایگزامپل اس کو چیک آ جاتا ہے اور وہ پیمنٹ ادا نہیں کرتا جس کا بھی وہ چیک ہے، تو آپ اس کو لیگل نوٹس بھیجیں اور اس کے بعد فوراً FIR درج کروائیں، اس میں تاخیر نہ کریں، اس کو اسٹیل چیک نہ بنوائیں۔ تو اس جیسا نے جو اس کی بیل کنفرم کی پری ارسٹ بیل کو، اور یہ آبزرو کیا کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے اس کی میلف آئی ڈی فلوٹ کر رہی ہے، سرفس پر آن دی ریکارڈ ہے، تو میں اس کو پری ارسٹ بیل کنفرم کرتا ہوں، 2 لاکھ روپے کی شورٹی بانڈ کا آرڈر کیا۔ یہاں پہ چلتے ہیں شورٹی کا جو تمہارے پاس دوسری ججمنٹ ہے 2020 YLR نوٹ 22، اس میں کیا ہوا تھا، یہ 2019 میں ہی ڈیسائیڈ ہوئی تھی، رپورٹ ہوئی 2020 میں، یہ بھی لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کی تھی۔ اس میں پوسٹ ارسٹ بیل جو ہے ایڈمٹ کیا گیا تھا کہ اس میں جو چیک تھا وہ 52 لاکھ روپے کا چیک تھا جو ڈس آنر کر دیا گیا۔ اس پر FIR درج ہوئی 489 FPPC کے تحت 6/3/2019 کو۔ اب کورٹ میں جب کیس کیا بیل کے لیے، پوسٹ ارسٹ بیل کے لیے، تو یہاں پہ جیسا ہم نے کیا آبزرویشن دیکھ لیتے ہیں، جو ڈیٹ آف اوکرنس ہے جو FIR میں مینشن ہے وہ 15/9/2018 کی ہے، جبکہ جو چیک ہے وہ ڈس آنر ہوا ہے 6/12/2018۔ یہ میں نے ہائی لائٹ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ بالکل دیکھنے سے ہی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اصل میں کیس ہے کیا۔ 15/9/2018 کو جو ہے وہ ڈیٹ آف اوکرنس اس میں مینشن ہے، اور 6/12/2018 کو جو ہے وہ چیک ڈس آنر کیا۔ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 مہینوں کے بعد، تقریباً 3 مہینے، اور جو FIR کا اندراج ہوا ہے وہ بھی تقریباً 3 مہینوں کے بعد، یعنی کہ 6/3/2019 کو۔ اب یہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی اس ڈیلے کی کہ FIR اتنے مہینوں کے بعد کیوں درج کروائی گئی، اور یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جو کنسیشن آف بیل ہے یہ ایک پروسیجرل ریلیف ہے، اس کا فائنل ڈیسیجن آف ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب فائنل ڈیسیجن کیا ہے، یہ تو ایک بیل سٹیج تھا، جب ایک کیس چلتا ہے 489 کا تو اینڈ پہ جا کے اس کی کنوکشن ہوتی ہے کہ اس کی یا اس کی ایکویٹل ہوتی ہے، یہ تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب جیسا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کنسیشن کا حقدار ہے تو اس کو اس بنیاد پر اس کی جو ہے وہ لبرٹی کو کرٹیل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اماؤنٹ ہے یہ بہت بڑی ہے تو اس وجہ سے اس کی ضمانت خارج کی جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جیسا لکھتے ہیں کہ ایون ادروائز دی اوفینس پنشیبل انڈر سیکشن 489 کیریز دی میکسیمم پنشمنٹ آف 3 ایئرز۔ اب یہاں پہ بھی جج صاحب نے 3 ایئرز کا ہی حوالہ دیا ہے، اور یہاں پہ ایک اور چیز، دیر از نو ڈسٹنکشن ریگارڈنگ دی سینٹینس۔ اب یہاں پہ جیسا میں خود بتایا ہے کہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ کتنی اماؤنٹ کا چیک ہوگا تو کتنی سزا ہوگی، جیسا کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں جو ابھی امپلیمنٹ آئی تھنک نہیں ہوا، یقیناً نہیں ہوا، اور اس ججمنٹ کے مطابق بھی لگ رہا ہے کہ اس ٹائم بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، تو جیسا میں تبھی بتایا کہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ کتنی ویلیو کا چیک ہوگا تو اس پہ کتنی سزا ہوگی، وہ پروہیبیٹری میں فال کرے گا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ اب جب سب کہتے ہیں کہ دی کیس آف دی پٹیشن، یعنی موجودہ جو کیس ہے اس میں جو پٹیشنر کا کیس ہے وہ پروہیبیٹری کلاز میں فال نہیں کرتا، اس وجہ سے اب یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ چیک ان کوشچن از آلریڈی، اب جو چیک ہے وہ کورٹ کی کسٹڈی میں ہے۔ اب جو کمپلیننٹ نے کیس فائل کیا 37 انڈر 37 کا CPC کے تحت، وہ ابھی اس کیس میں جو ہے کورٹ کی کسٹڈی میں ہے یہ جو چیک ہے۔ اب یہاں پہ جیسا میں ایک اور چیز لکھی کہ جو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اصل میں گلٹی ہے لیکن اس کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، اس کی بیل کنفرم کر دی جاتی ہے، اس کو گرانٹ کر دی جاتی ہے، تو بعد میں جب ٹرائل چلتا ہے تو اس کی جب کنوکشن ہوتی ہے تو وہ جو بھی رانگ ہو جاتا ہے، جو ہوا ہوتا ہے اس کو بیل گرانٹ کرنے کے سلسلے میں، تو وہ اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر جھوٹی FIR درج ہوئی ہے اور اس نے کوئی ایسا آفینس کمٹ نہیں کیا، اور اس کو اگر اس کی لبرٹی کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی ضمانت منسوخ کر دی جاتی ہے، اور بعد میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹے FIR تھی اس پر، تو اس کی ریپیئرمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کی ریپیریشن نہیں ہو سکتی سیٹسفیکٹری۔ تو یہ بھی جیسا ہم نے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے جیسا ہم نے بیل گرانٹ کر دی۔